بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اندر انسان کو عقل و شعور والی مخلوق بنایا ہے اور اسے اپنا کام برتنے اور انجام دینے کے لیے ارادہ اور اختیار کی صفت سے بھی مالا مال کیا ہے۔ اسی ارادے اور اختیار کو جب ہم اور آپ نیکی کے کاموں کی طرف لگاتے ہیں اور اسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ کام ہماری اس دنیا کے لیے بھی خوبصورتی کی ضمانت بنتا ہے اور ہماری آخرت کے لیے بھی وہ نجات کا باعث اور ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسی ارادے اور اختیار کو اگر ہم غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، غلط کاموں کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، سب کچھ جاننے سمجھنے کے باوجود بھی اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے جب ہم بے راہ روی اختیار کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ دنیا کے اندر بھی خطرناک ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا وہ باعث اور ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ نے کیا نعمتیں دی ہیں اس کا تو اس دنیا کے اندر ہم شمار بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، انہیں اپنی انگلیوں کے پورووں پر یا اپنے کیلکولیٹر اور اپنے کمپیوٹر پر گنتی کرنا چاہو، ساری کائنات مل کر کے گنتی کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا کیا ایک نعمت کی مختلف جہتوں کا اور گوشوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اس مجسمے کے اندر جان ڈالی، روح پھونکا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر اس روح کو، اس جان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تسلسل دیا، ایک دوام دیا، ایک وقت متعین تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اعضاء اور ہمارے جوارح کو کارآمد اور مفید باقی رکھنے کے لیے اس جان کو باقی اور قائم رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔
اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں پاؤں دیے، ہمیں دل اور دماغ دیا، کتنے جوارح ہیں، کتنے اعضاء ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ زبان دی، آنکھ دی، سنوائی کے لیے کان دیے، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جو ہمارے اس مجسمے کے اندر، ہمارے جثے اور جسم کے اندر ہیں۔ اور پھر اس جسم کو کتنی خارجی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے نواز کر کے رکھا ہے میرے دوستو۔ اگر ہم ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو یقیناً شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ شکر یہ ہر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر متنفس اور ہر جاندار کے دل کی یہ آواز ہوتی ہے کہ اپنے محسن کا شکر ادا کیا جائے، اور انسان کرتا بھی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تو ایک دوسرے کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ایک انسان دوسرے انسان کے یہاں جب با تنخواہ ملازم رکھا جاتا ہے تو اس تنخواہ کے نتیجے میں وہ اپنے محسن کی شکر گزاری کرتا ہے، اور شکر گزاری کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ہمیں جس ڈیوٹی اور جس کام کے لیے ہمارے مالک نے رکھ رکھا ہے، ہم بغیر کسی کمی اور کوتاہی کے پوری تندہی اور توجہ کے ساتھ اس کام کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے؟ ایک لوم چلانے والا ملازم 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، ایک سائزنگ چلانے والا ملازم 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، ایک دربان 12 گھنٹے کی ڈیوٹی۔ ڈیوٹیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کوئی ڈیوٹی 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، کوئی 10 گھنٹے کی ہوتی ہے، کوئی 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، کوئی 6 گھنٹے کی ہوتی ہے، کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ لیکن ہم جب تک ڈیوٹی کے اوپر ہوتے ہیں تب تک ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ ہمارے مالک نے جس کام کے لیے ہم کو رکھ رکھا ہے ہم اس کام کے تئیں پورے دیانتدار رہیں، پوری راست بازی سے کام لیں، ادھر ادھر بیٹھ کر کے یا گھومتے پھرتے ہوئے اپنے دوست احباب سے اس ڈیوٹی کے وقت میں گپ شپ کرتے ہوئے نظر نہ آئے، یہ ہماری کوشش ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کائنات کو نعمتوں سے بھر دیا کہ اے انسان، اب اس کائنات کے اندر تم جا رہے ہو، تمہاری ضرورت کا تمام سامان ہم تم کو مہیا کیے دیتے ہیں۔ تمہیں زمین پر چلنے کی ضرورت ہے، زمین کو کیل ٹھونک کر کے پہاڑوں کی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اضطراب کو اور اس کی حرکت کو ختم کر دیا، بند کر دیا۔ آسانی کے ساتھ ہم اپنے قدموں سے بھی چلتے ہیں، اپنی سائیکل موٹر سائیکل سے بھی چلتے ہیں، اپنی فر چلنے والی بڑی بڑی گاڑیوں کو بھی دوڑاتے ہیں، ٹرین کو چلاتے ہیں۔ زمین کی ضرورت انسان کو اپنا غلہ اگانے کے لیے بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قابل کاشت زمینوں کا ایک بڑا رقبہ انسانیت کے لیے عطا فرما دیا ہے کہ اس کے اندر تم اپنے بیج کو ڈالو اور اس میں روئیدگی کی کیفیت پیدا کرنا، اسے اگانا، اس کے دانوں کو پروان چڑھانا، اس سے پودے اور کوپل بنانا، اور پھر ان میں بالیاں پیدا کرنا، بالیوں میں دانے پیدا کرنا، دانوں کو طاقتور بنانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ دنیا کے اندر ساری زمینیں قابل کاشت نہیں ہیں۔ ہم
جس آبادی کے اندر رہتے اور بستے ہیں، یہاں کا ایک بڑا زمین کا رقبہ ایسا ہے جو ناقابل کاشت ہے۔ آپ کسارا کے اندر چلے جائیے، وہاں پہاڑوں کی میرے دوستو بھرمار ہے، وادیاں ہی وادیاں ہیں، ان کے اندر ہم اپنے دانوں کو نہیں اگا سکتے، لیکن ہاں وہیں پر کچھ نشیبی علاقے ایسے بھی ملیں گے جہاں ہم پھل بھی اگاتے ہیں، دانے بھی اگاتے ہیں، غلے اور سبزیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر انسانوں کو وافر مقدار میں کھانے پینے کی غرض سے جو قابل کاشت زمین ہونا چاہیے تھا اسے رکھ دیا ہے، اور اس زمین کے اندر روئیدگی کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر دیا ہے۔ ایک زمانہ آتا ہے ہم غلے کو، اناج کو، اس کے اندر بیج کو ڈالتے ہیں، اور پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ اسی سے لہلہاتے ہوئے پودے تیار ہوتے ہیں، بالیوں میں پھل آتا ہے، اور پھر اسے وقت کے اوپر ہم کاٹ لیتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا سامان ہم فراہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی ضرورت کے تمام سامانوں کو اس کائنات کے اندر وافر مقدار میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری سے کام لوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، جو فراوانی تمہیں دی ہے، اور تم اپنی منشا کے مطابق اپنی من پسند چیزوں کو کھاتے ہو، پہنتے ہو، رہائش کے لیے مکانات تعمیر کرتے ہو، بڑی بڑی گاڑیوں کا سفر کرتے ہو، خریدتے ہو، اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کا تم نے انکار کیا، کفران نعمت کے اندر تم مبتلا ہوئے، اور اپنی صلاحیت، اپنی توانائی، اپنی طاقت کے بلبوتے پر تم ناز کرنے لگے اور اترانے لگے اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر اس کی ناشکری کی، تو اللہ تبارک و تعالی وہ نعمتیں تم سے چھین لے گا۔ اس کی گرفت اور اس کی پکڑ جب آئے گی تو پھر رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی، ذلت اور پستی کی ایسی کھائی کے اندر چلے جاؤ گے کہ پھر تمہیں اٹھانے والا اور رفعت و بلندی بخشنے والا کوئی ذریعہ دنیا کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ ظاہری نعمتیں عطا کی ہیں، اسی شکر گزاری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک نعمت ایمان عطا کی ہے۔ یہ نعمت ایمان کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں میرے دوستو غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ مراقبہ میں بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر کس ذات نے یہ زمین فراہم کی، کس نے سورج چاند ستارے بنائے، کس نے آسمان بنایا، کس نے یہ ندی نالے بنائے، تو میرے دوستو اس کا ضمیر اور اس کا دل ایک محسن حقیقی اور ایک منعم حقیقی تک اس کو پہنچا دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے اس منعم کا، اپنے اس محسن کا شکر ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کی ربوبیت کا مالک ہے۔ میرے دوستو شکر ادا کرنا کیا ہے؟ شکر نام ہے اللہ تعالی کی محبت میں سرمست و سرشار ہو کر کے ایک بندہ اس کی نعمتوں کا اپنی زبان سے بھی معترف بنے
اور اپنے دل اور دماغ سے بھی اپنے منعم حقیقی کا معترف اور معتقد بن جائے، اور پھر اس کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اس کے سامنے جھک جائے، اس کے سامنے قیام کرے، اس کی تسبیح بیان کرے۔ میرے دوستو، ایمان کی شاہ کلید اگر کہا جائے تو یہی جذبہ شکر ہے۔ جب انسان نعمتوں کے اندر غور اور فکر کرتا ہے تو وہ منعم اور محسن کی معرفت کو پہنچتا ہے۔ جیسے ایک ملازم اپنے مالک اور محسن کو پہچانتا اور جانتا ہے، اس لیے کہ مہینے بھر ڈیوٹی انجام دینے کے بعد جو روزینہ، جو مشاہرہ، جو تنخواہ اس کی مقرر ہوئی تھی، وہ تنخواہ اسے کون فراہم کرتا ہے؟ اس کا مالک فراہم کرتا ہے۔ تو جذبہ شکر کے اندر سرشار ہو کر کے وہ اس کی، میرے دوستو، نعمتوں کے اوپر اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہاں تو مفت میں اللہ تبارک و تعالی نے ساری نعمتوں کو اس کائنات کے اندر بکھیر دیا ہے۔ ہم اور آپ چل کر کے اپنے حصے کی نعمت کو اللہ تبارک و تعالی کی پھیلائی ہوئی نعمتوں میں سے حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر نعمتوں کو حاصل کر کے خالی کھا لیا، پہن لیا، اوڑھ لیا، رہائش کے لیے مکان تعمیر کر لیا، چلنے پھرنے کے لیے گاڑی خرید لی اور اسی کے اوپر بس کر دیا، تب تو ہم نے محسن حقیقی اور منعم حقیقی کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے، جو اس نے تقاضا رکھا ہے، اس تقاضے کے اوپر میرے دوستو ہمیں چلنا چاہیے۔ کیا وہ تقاضا ہے؟ ایمان لاؤ، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے خالق و مالک ہونے پر ایمان کامل لاؤ۔ اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور اس کی وحدانیت کے لیے جگہ پیدا کرو۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان بالتوحید میرے دوستو اسی جذبہ شکر سے پیدا ہوگا۔ ایمان بالرسالت کی طرف دلالت اور رہنمائی اگر ہوگی، اسی جذبہ شکر سے پیدا ہوگی۔ وہ بھی محسن کائنات ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کے منشا کو انسانیت کے بیچ میں بے کم و کاست بیان کرنے کے لیے پیغمبر کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا تھا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا پیمانہ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے پیغمبر کا اتباع کرنا پڑے گا، اس کی سیرت اور سنت کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی پڑے گی، اور اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی سیرتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اسے بخوشی قبول کر لو، اور جن باتوں سے پیغمبر نے منع کر دیا ہے ان باتوں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، وہ تم کو جہنم کی کھائی میں لے جانے والی، ان سے کبھی بھی تمہاری آشنائی نہیں ہونی چاہیے، ان سے دور ہی رہو جن باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، باز کیا ہے۔ یہی وہ بات تھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ انہی دو جملوں کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پورے جذبہ شکر کے ساتھ میرے دوستو عمل کیا تھا۔
یہ اللہ کا منشا وہی ہے جو پیغمبر دے رہے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کے طور پر ہم ان باتوں کو بخوشی قبول کریں گے، دنیا چاہے اس کے اوپر ہمیں ملامت کرے یا ہماری شاباشی کرے، ہمیں کسی لومۃ لائم سے کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ دنیا ہماری تعریف کرے یا دنیا ہماری مذمت بیان کرے، ہمیں دنیا کی تعریف و ستائش اور ان کی مذمت و ملامت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں تو ان دو جملوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنے منعم حقیقی کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ انہوں نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تھا تو پوری دنیا کے اندر میرے دوستو رفعت، عزت، یہ ان کے گھر کی باندی بن گئی تھی۔ آج ہم نے اور آپ نے میرے دوستو امت مسلمہ نے اپنے فرض منصبی کو چھوڑنا شروع کیا، آہستہ آہستہ وہ بے راہ روی کے اوپر آ گئے اور انہوں نے دین کے راستے کو چھوڑ دیا۔ جن چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنے کے لیے کہا تھا ان سے تو آدمی پہلو تہی کرنے لگا، نماز سے غفلت ہو گئی، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنے سے ہم اور آپ رکنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے۔ انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا، اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی اس کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ ہم نے اپنی دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے آنکھیں بند کر لی اور لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے لگے، بد کرداری ہمارا پیشہ بن گئی، نمازوں سے غفلت عام ہو گئی اور دین کے تمام راستوں سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔ تو پھر میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ تو ناشکری ہوئی، یہ تو کفران نعمت ہوا، تم ہمارے بنائے ہوئے شب و روز کے اندر زندگی گزارتے ہو، ہماری نعمتوں کے اندر اپنی پوری زندگی کے شب و روز کرتے ہو، اور تم میری ہی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دو سجدہ کرنے سے قاصر اور عاجز بنے ہوئے ہو۔ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، ہوتا رہے، ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، بیٹھے رہیں گے، ہم اپنی دکانوں اور تجارتوں میں بیٹھے ہیں، بیٹھے رہیں گے، نہ ہم نے اپنے لیے کوئی فکر کی اور نہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں میرے دوستو جس قدر ہمیں فکر مند ہونا چاہیے فکر مند ہیں۔ تو پسپائی، ذلت اور رسوائی یہی تو ہمارا مقدر بنے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری نعمتوں کا شکریہ تم سے ادا نہیں ہوتا ہے تو سن لو دنیا کے اندر بھی میری گرفت اور میری پکڑ آئے گی۔ دنیا کے اندر تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی شان کے مالک تھے، کب؟ جب دین کے اوپر عمل پیرا تھے، جب حقیقتاً مسلمان بن کر کے اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات کو نافذ کرنا یہی تمہارا فرض منصبی تھا، تو اللہ تبارک و تعالی عزتوں سے نوازتا چلا گیا۔ دنیا کے جس چھپے، جس گوشے میں بھی امت مسلمہ کے اکابر اور اسلاف پہنچے ہیں، دنیا نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، ان کی پیشانیوں کا، ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا ہے، ان کے قدم پر قدم رکھ کر کے چلتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ لیکن جب ہم نے میرے دوستو اپنے فرض منصبی کو بھلا دیا اور دنیا کو کمانے کی فکر، مادیت کو اکٹھا کرنے کی فکر، اپنے گھر کو، اپنے آس پاس کو، اپنی دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے میں منہمک ہو کر کے رہ گئے، اور آخرت کے تعلق سے میرے دوستو ہم نے بڑی فراموشی کرنی شروع کر دی۔
تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آج ذلت، رسوائی اور پسپائی کی جس کھائی سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، میرے دوستو اقوام اور ملل کا آپ جائزہ لے لیجئے، کہیں پر بھی یہ رسوائی، یہ ذلت اور یہ پسپائی نظر نہیں آتی ہے۔ ان کا جو کام تھا کفران نعمت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ اپنی دنیا کو ترقی دے رہے ہیں، وہ تو انہوں نے اپنا فرض منصبی بنا لیا ہے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد نے اپنی ایک حد متعین کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی انہی حدود میں رہ کر کے اپنی زندگی گزاریں گے، جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس پر عمل کریں گے، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان باتوں کی طرف کبھی ہم پھٹکیں گے بھی نہیں۔ یہ تو ہم نے اپنے پروردگار سے معاہدہ کیا ہے۔ جب ہم معاہدے کو توڑیں گے، جب ہم حد سے تجاوز کریں گے، جب ہم ممنوعات اور منہیات کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں گے اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات سے، اوامر سے منہ کو موڑیں گے، نماز کو چھوڑیں گے، دینداری کو میرے دوستو اپنے گھر سے باہر نکالیں گے، تو عہد و پیمان تو ہم نے توڑا اپنے پروردگار سے، پھر رفعت اور عزت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے گھر یوں ہی بیٹھی رہے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میری پکڑ، میرا عذاب یہ بہت سخت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کس کرب اور بے چینی اور اضطرار کے عالم سے گزر رہی ہے، اور خاص طور پر ہمارے اس ملک میں بسنے والی امت مسلمہ میرے دوستو کس بے چینی کا شکار ہے۔ ہر نیا دن میرے دوستو کوئی نہ کوئی نئی مشکل اور نئی مصیبت لے کر کے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کاش کہ ہم اپنے لیے بھی فکر کرتے، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں اگر ہم نے انہیں ایمان بالتوحید والرسالت کے اوپر مضبوطی کے ساتھ نہیں کھڑا کیا، ان کے دل اور دماغ میں قبر، حشر، نشر اور آخرت کی باتوں کو پیوست نہیں کیا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ان کے قدم کہاں آ کر کے ڈگمگا جائیں گے، یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک بات ثابت ہوگی۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ نے جو احکامات، جو اپنی مرضیات بتائی ہیں ان کے اوپر چلنا شروع کریں، مسجدوں کو نمازیوں سے بھریں۔ کیا اس محلے کے اندر اتنی آبادی نہیں ہے کہ ہماری مساجد کو میرے دوستو اپنی تنگ دامنی کا شکایت کرتے ہوئے ہم دکھا سکیں؟ یقیناً ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مکلف مرد ان آبادیوں کے اندر بستے ہیں، لیکن فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب و عشاء کی نماز ہو، عام نمازوں کا تو جانے دیجئے، کتنے مسلمان بندے ایسے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، جن کو جمعہ سے بھی کوئی سروکار نہیں رہتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب ہم نے اپنے لیے اس راستے کو منتخب کر لیا تو پھر ذلت، پسپائی اور ہر جگہ پر رسوائی یہ تو ہمارا مقدر بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کیوں کر عذاب کرے گا؟ ما یفعل اللہ، کیا پڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب سے گزارے؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی الوہیت اور ربوبیت پر تم قائم رہو، اور شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے تم مصروف عمل رہو، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں اتنے پیار سے پیدا کرنے کے بعد تم کو عذاب کی منزل سے گزارے؟ اللہ تبارک و تعالی بالکل یہ نہیں چاہتا۔ وما کان اللہ لیعذبہم
اللہ تبارک و تعالی عذاب دینا نہیں چاہتا، لیکن ہم نے میرے دوستو ناشکری کا راستہ پکڑ لیا، کفران نعمت کا راستہ پکڑ لیا، ہم نے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پڑی ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو اور میری ذات کے اوپر، میری صفات کے اوپر تمہارا کامل یقین اور ایمان رہے تو تم کو اللہ تبارک و تعالی عذاب کیا، عذاب کی ہوا بھی نہیں لگنے دے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے اور شکر گزاری پر ان کے نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ کی کیا صورتحال ہے، ہر باشعور فرد اس سے واقف ہے، سب کے دل میں ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب کی کیفیت ہے، لیکن میرے دوستو یہ صرف دل کے اندر پیدا کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا سد باب کرنے کے لیے ہمیں اپنی مساجد کو نمازیوں سے بھرنا پڑے گا۔ بھرو نمازیوں سے، اور اس کے لیے دعوت کا میدان ہے، تبلیغ کا میدان ہے، اس میدان سے جڑ کر کے ایک ایک بندے کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آزادی کے ساتھ تمہیں نماز پڑھنے کا آج موقع فراہم کیا ہے، پڑھ لو۔ اگر تم نے غفلت برتی تو خدا نخواستہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب تمہیں روک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم اپنے لیے بھی فکر مند ہوں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تو بہت زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے دل کے اندر ایمان کو راسخ فرمائے اور ہمارے اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالی خوب جلا پیدا فرمائے اور ایمان کے تقاضوں کے اوپر چل کر کے ہی ہماری زندگی گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔